أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس سے مسائل اخذ کریں گے. آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. اب پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی مومنوں کی، اس کے بعد مشرکوں کی، اس کے بعد منافقوں کی. اب بات آ گئی ہے عام لوگوں کی. مطلب اللہ تعالیٰ اب سب سے مخاطب ہے، چاہے پھر وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جو بھی ہے. اب سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو گئے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تمہاری پیدائش ہے، تم سے پہلے لوگوں کی تخلیق ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہ سب اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اسی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ عام خطاب کر رہے ہیں، اور یہ خطاب ہی اصل مقصد ہے. اس کتاب میں اصل جو چیز ہے وہ یہی خطاب، یہاں سے مطلب اب وہ خطاب شروع ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام، یہ دنیا کیوں بنائی، کس وجہ سے بنائی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم اس چیز کو، اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی اس زمین کو بنایا تو تمہارے لیے، مطلب انسانوں کے لیے، اس آسمان کو بنایا تو تمہارے لیے، اس آسمان سے بارش کو نازل کیا تو تمہارے لیے. اب یہ جو زمین سے نکلنے والے جتنے بھی پودے ہیں، ان پر جو پھل لگ رہا ہے، جو سبزیاں لگ رہی ہیں، تو وہ جو پیدا کی ہیں وہ صرف تمہارے لیے. تو اس کے بعد بھی اگر تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ تو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ مطلب جس رب نے اتنا کچھ ہمارے لیے بنا دیا، اس کے بعد ہم پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سب جانتے ہو کہ یہ کس نے بنایا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کافر ہیں وہی اس سے مراد ہے. بھئی میں کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب ہمارے لیے بھی ہے. وہ کافروں کے لیے، اگر مثال کے طور پہ کافروں کے بارے میں آیات آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کے لیے آئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ویسے ہم نے کام نہیں کرنے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آیات نازل فرمائی، ان کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ شادی ہوتی ہے نا 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، جب صبر بالکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی بابے کے پاس چلے ہی جاتے ہیں، کسی دربار پہ چلے ہی جاتے ہیں اس کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں اولاد دو. بھئی اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد اللہ دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اولاد دے. کسی میں اتنی قدرت ہی نہیں کہ بلکہ اولاد کیا، کوئی چھوٹی سی چیز بھی تمہیں نہیں دے سکتا اللہ کسی. تو بھائی اللہ سے مانگے. ہم درباروں پہ جا کے، ہم جو آج کے بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے جو ہم
ان سے مانگتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے جو کفار کر رہے تھے. وہ بتوں کے سامنے جا کے جو ہے نا اپنا ماتھا رگڑتے تھے، ان سے اولادیں مانگتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے. آج ہم نے جو ہے نا وہ بابا جی کو قبر میں لٹا کے ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کام تو ایک ہی ہو رہا ہے، چیز تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں، شاید ہماری جگہ جنت میں ہے، اور اس آیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں. بھئی ایسا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس سے بچیے. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریے، کسی سے کوئی التجا نہ کیجیے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو کسی شک میں، مِمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی. جس طرح کا ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے جو تمہارے قریبی لوگ ہیں نا، جو تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں نا، ان کو بھی بلا لو جو تمہارے حمایتی ہیں. من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ فلاں بندہ تو جو میرے ساتھ ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا طاقتور ہے، فلاں بندہ جو ہے نا اس کو تو سب پتہ ہے، تو بھائی سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی بھی صورت بنا کے لے آؤ اگر تم کسی طرح کے بھی شک میں ہو نا، کسی قسم کے بھی شک میں کہ شاید یہ قرآن مجید اپنی طرف سے بنا دیا گیا. جب یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے تھے نا، تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تو انہوں نے نا ایک صورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، آپ جانتے ہیں کیا ہے ہاتھی. اب وہ ایک مکمل صورت لکھنے کے بعد اس کو نا بیت اللہ کے دروازے پہ جو ہے نا وہ لٹکا دیا. اب وہاں سے ان کے سردار گزرے تو دیکھا یہ کیا لکھا ہوا، تو اب وہ خود پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہماری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کو پھاڑ دیں. مطلب دیکھیں نا عقل کتنی کام کرتی ہے ان کی. مطلب الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، آپ جانتے ہیں کیا ہاتھی، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے. مطلب سب کو پتا بھائی کہ وہ کیا چیز ہے. اب حقیقی جو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، القارعۃ مالقارعۃ، کھٹکھٹانے والی. کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مالقارعۃ، آپ جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ سورت پڑھتے ہوئے بندے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار ہے کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ کیسی ہوگی، اور وہ آگے سے آگے پڑھتا رہتا ہے. اب یہ ہاتھی کیا ہاتھی، اس کی 4 ٹانگیں ایک سونڈ. مطلب یہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا ہمیشہ بے وقوفی سے اس نے کام لیا. مطلب اللہ کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ایک صورت اللہ تعالیٰ صرف وہی فرماتے تھے نا جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا الف لام میم، وہ اس کا ترجمہ بتا دو کیا ہے، صورت بنانا تو دور. تو ان سے یہ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم بچو اس آگ سے جس کا وقودها الناس والحجارہ، ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ ہمارے مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی بندہ ضد کر رہا ہو نا میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں اچھا بیٹا اگر تیرے سے نہ ہوا اور تو کر بھی نہیں پائے گا، مطلب یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. ہم کسی کو کوئی مطلب کوئی ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میں فلاں کام کروں گا، تو ہم کہتے ہیں اگر نہ ہوا تم سے اور پکی بات ہے تو کر بھی نہیں پائے گا. مطلب یہ ایک انداز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے.
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تم پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اب قرآن مجید میں جہاں بھی کبھی عذاب کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ خوشخبری بھی دی گئی، جہاں پہ کفار کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ ایمان والوں کی بھی بات ہوئی۔ تو یہی چیز ہے، اب یہ پیچھے کفار کی بات چل رہی تھی نا، جو انکار کرنے والے تھے ان کی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ بات نہیں اللہ تعالیٰ کی مانتے تو ان کے لیے کیا چیز ہے، جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے ان کے بارے میں بتایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کی، اَنَّا، بے شک، لَهُمْ، ان کے لیے، جنات، جنت ہے، تجری، چلتی ہے، من تحتہا، اس جنت کے نیچے، اس باغ کے نیچے، انہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، مطلب اس باغ سے، اس جنت سے، من ثمرتی، پھلوں سے، رزقاً، جو ان کا کھانا ہوگا، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ جو ہمارا رزق ہے، من قبل، یہ اس سے پہلے بھی دیا گیا، وَأُوتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ایمان والے، اکیلے ایمان والے نہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرما دیں، ساتھ ہی فرما دیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، ایمان تو لے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے بیویاں، ان کے لیے جنت ہوگی، ان کے لیے پھل ہوں گے۔ ہم صرف ایمان لا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے، جنت ملے گی، بڑے مزے کے پھل ہوں گے، ہم سب کو بڑی خوشی سے بتا رہے تھے بھائی پہلی جو ہماری مہمانی ہوگی وہ مچھلی سے ہوگی، اور پھر اگر کوئی جوان ہے تو وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بھائی وہاں پہ تو حوریں بھی ملیں گی، تو بھئی حوریں کن کو ملیں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، شرط لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شرط لگا دی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کریں گے، اور ہم میں ایمان ہے، نیک اعمال نہیں ہے، یہ بات سچی ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا میں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے، ہمارے اللہ کے خلاف کوئی بات کرے، ہمارے قرآن مجید کے خلاف بات کرے، یا ہمارے ایمان کے خلاف کوئی بات کرے، ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر نیک اعمال نہیں ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ ہمارے سب میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، بھئی کہاں سے ٹائم نکال لیں، ہم کیسے نکالیں، وہ نہیں نکلے گا، وہ عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا، جو ہے نا نیک اعمال کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا، ہاں جب جو ہے نا وہ باری آئے گی نا جنت لینے کی، پھر ہمیں وہ اس کی ضرورت ہے، ہم ایمان لے کے آئے ہیں نا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو پھر جنت تو ملنی چاہیے نا، وہ وہی بات ہے، ہمارا تو وہ حال ہے کہ ایک بندے کی بیوی کہنے لگی اچھا پھر رمضان آ رہا ہے تو آپ جو ہے نا سحری کریں گے، تو اس نے بولا کہ سحری تو مشکل ہوگا، میرے سے نا اٹھا نہیں جائے گا، اچھا تو آپ جو ہے نا وہ نمازیں وغیرہ، نہیں دیکھو فجر کی نماز جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ گزر جائے گی، ظہر کی فلاں جگہ پہ، تو عصر کی فلاں جگہ پہ، اب اچھا آپ کوئی صدقہ وغیرہ کریں، دیکھو بیگم حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں، تو پھر افطاری بھی آپ نہیں کر، نہیں بھائی افطاری کیوں نہیں کر، میں کافر تھوڑی ہوں، اب ایک کام تو کر رہے ہیں، تو نیکی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا فائدہ نہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں کرنے، ہم نے نیک اعمال نہیں کرنے، لیکن جنت تو لینی ہے نا، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا، مسلمان تو ہے نا ہم، کلمہ تو پڑھو نا، بہت سے بھائی کہتے ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا نا، شرک نہ کیا ہو، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے اندر شرک نہیں ہے، وہ پکا جنتی ہے، وہ چاہے پھر جہنم سے ہو کے آئے، مطلب دیکھو نا کس طریقے سے ماشاءاللہ ایمان ہمارے پختہ ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جہنم میں چلے جائیں گے لیکن پھر ایک وقت میں نکال دیے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو پڑا ہوگا نا، تو بھائی ہم جو ہے جس موڑ پہ ہے نا، اس موڑ پہ یہ ازواج مطہرات اور جو ہے نا
یہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار جو ہے نا یہ بہت دور جا رہا ہے ہم سے. تو میں اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.